حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر منگل کا دن ہے اور 26 ربیع ثانی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے انڈونیشیا کے صوبہ جاوا کے ویسٹ علاقے میں سوموار کی صبح 5.6 کی شدت سے زلزلہ آنے کی وجہ سے اس صوبہ کے لوگوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اس زلزلے کی وجہ سے کم از کم 268 لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں اور 151 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ 1000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ اس واقعے کے بعد 58,000 لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور 22,000 سے زائد مکانات کا نقصان ہوا ہے، جن میں کچھ مکانات مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تمام تر فگرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر آفت سعد حسین رضوی صاحب نے اس موقع پر انڈونیشیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ ہم دکھ میں برابر شریک ہیں، اور ان لوگوں کی بحالی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جلد از جلد بہتری کے لیے دعا کی۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کی منسٹری آف فارن افیئر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈونیشیا کے اس زلزلے سے ہونے والے نقصان میں اپنے برادر ملک اسلامی ملک کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے دکھ میں برابر شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہونے والا نقصان جلد پورا ہو جائے۔ منسٹری آف فارن افیئر کے اسٹیٹ انسیڈنٹس منسٹر نے مولوی شرف الدین مسلم صاحب نے چائنی منسٹر وانگ سے ملاقات کی اور آنے والی سردیوں میں امدادی کاموں کے بارے میں ڈسکس کی۔ مولوی شرف الدین صاحب نے چائنی سفارتکار کا چائنا کی طرف سے افغانستان میں کیے جانے والے امدادی کاموں پر شکریہ ادا کیا اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے حالات، کھانے پینے، کپڑے اور بنیادی ضروریات کے بارے میں تفصیلاً بات کی۔ چائنی سفیر نے کہا کہ ہم اپنے وعدے کے مطابق آنے والے سرد موسم میں افغان لوگوں کو ہر قسم کی امداد کا تعاون فراہم کریں گے اور آنے والی سردیوں میں متاثرین لوگوں کو اچھی مطلب رہائش اور اچھی چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ اور پاکستان میں جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں وہ آج بھی سڑکوں پر اور اسی طرح کیمپوں میں رہ رہے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے انہیں لگا کے دیے تھے۔ حکومت کی طرف سے ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں دیکھا کہ آنے والی سردیوں میں ان کے لیے کیا جائے۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے زیر اہتمام مرکزی زونل ایریاز میں تمام تر سرکاری یونیورسٹیوں میں امام مسجد موزنز کے امتحانات کے لیے امتحانات کروائے گئے، مقابلے کے امتحانات، اور علماء کرام تاکہ علماء کرام ان اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ منسٹری کے ایڈمنسٹریٹو اینڈ فنانشیل ڈپٹی الحاج حافظ محمد حامد حسیب صاحب نے اس موقع پر بتایا کہ اس کام کی شفافیت کے پیش نظر جانے جانے والے علماء کرام کو ان پوزیشن پر تعینات کیا گیا ہے، اور وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی دینی کورس مکمل کیے ہیں ان کو اہمیت دی گئی۔ منسٹری کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے ہی مختلف زونز میں سرکاری یونیورسٹیاں اور سرکاری اداروں میں امام مسجد اور موزنز کے لیے مقابلے کے امتحانات کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو مختلف زونز ہیں ان میں جلد امتحانات کرائے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندام محمد ندیم صاحب نے بغلان یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وہاں پر اساتذہ سے ملاقات کی اور اساتذہ کی تعداد بڑھانے پر کہا، اور اسکالرشپس اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اوپن کرنے کا کہا اور اساتذہ کے حقوق پر توجہ دینے کا کہا۔ اس کے علاوہ منسٹری کے انہوں نے کہا کہ تمام تر سٹاف منسٹری کے کام کو اہمیت دے، جو تمام تر اقدامات منسٹری کر رہی ہے ان کو زیر غور لا کر ان کے ذریعے تمام تر کاموں کو حل کیا جائے۔ اسلامی امارات کے حکام نے بتایا کہ آنے والے سرد موسم میں پٹرول، لیکوڈ گیس اور کوئلے کی قیمت کے استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے اوپر مطابق فزیکلی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ 4 لاکھ ٹن سے زائد کوئلہ کابل کے 32 سلیکٹڈ جگہوں پر اتروانا شروع کر دیا گیا اور پرائیویٹ اداروں کے ساتھ علیحدہ طور پر خاص اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسٹیٹ آئل اینڈ گیس کمپنی نے قیمتوں کے استحکام کے لیے احتیاطی ریزروز جمع کر رکھی ہیں۔ اور آج کابل میں اسلامی امارات کے تعاون سے ملکی تاجر اور سرمایہ کاروں کی یونین نے منسٹری آف کامرس کی سربراہی میں ملکی پروڈکٹس اور غیر ملکی پروڈکٹس کی نمائش لگائی، جس میں 100 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کم قیمت پر ملکی اشیاء کی بیچی جائیں گی تاکہ لوگ ملکی اشیاء کی طرف راغب ہوں اور ملکی اشیاء کی خریداری میں اضافہ ہو۔
اور یہ نمائش 3 دن تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی اینڈ اسپیشل آپریشن انفورسمنٹ یونٹ کے حکام نے بتایا کہ موبائل فورسز کی مدد سے کابل شہر میں 9 گاڑیوں کو تلاش کر کے قبضے میں لیا گیا ہے جن گاڑیوں نے کسٹم ٹیکس کلیئر نہیں کروایا تھا، اور حکام نے بتایا کہ یہ گاڑیاں کابل کسٹم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں تاکہ ان سے کسٹم وصولی کی جائے۔ صوبہ ہرات کے حکام نے بتایا کہ اس صوبہ کے ضلع فارسی میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈرگ فیکٹری پر کارروائی کر کے کثیر تعداد میں نشہ آور مواد قبضے میں لیا اور اس کو آگ کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ صوبہ سمنگان سے 6 لوگوں کو مختلف کیسوں میں ملوث ہونے کی بنا پر گرفتار کیا ہے، جن میں چوری، قتل، غیر قانونی طور پر اسلحہ کے کیس شامل تھے۔ صوبہ پکتیکا کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے حکام نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں صوبہ کے مختلف اضلاع اور مرکزی علاقے سے 20 ٹن سے زائد غیر معیاری اور ایکسپائر ادویات مختلف فارمیسی سینٹرز، کمپنیز اور ڈرگ سٹورز سے کارروائی کے دوران قبضے میں لی گئی ہیں جن کو آگ لگا کر ختم کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں سب سے اہم کام ڈرگز کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر قسم کا جو ڈرگز کوئی بندہ سیل کرتا ہے جہاں پہ بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر مکمل کارروائی کر کے ان کو قانون کے شکنجے میں لیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔